اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی عظمت والی ہے۔ اس ذات عالی صفات کا اسم ذات تو اللہ ہے، لیکن اس کے صفاتی نام لا تعداد ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے اور بہترین نام اور صفات اللہ کے لیے ہیں۔ البتہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے صفاتی ناموں کی تعداد 99 بیان کی گئی ہے، جو اللہ کی مشہور صفات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو ابدی اور غیر فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت کلام کو بے شمار صفات سے نوازا ہے۔ ان میں سے مشہور و معروف ناموں اور صفات کا ہم ذکر کریں گے تاکہ اللہ کی محبت اور کتاب اللہ کی عظمت کا نقش ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ 8 نام ایسے ہیں جن کو اہل علم نے قرآن کے ذاتی نام قرار دیا ہے۔ ان میں مشہور زمانہ نام جو قرآن کی پہچان بھی ہے وہ ہے القرآن۔ ارشاد ربانی ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن کا نام قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ بے شک اس قرآن کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ پڑھیں۔ علماء کرام کے مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جس طرح تورات، زبور اور انجیل آسمانی کتابوں کے نام ہیں، اس طرح قرآن بھی ایک نام ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کا مادہ قرآنہ ہے، کاف را نون، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں باہم ملی ہوئی ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا مادہ کاف را اور حمزہ ہے، قرأ، اس نے جمع کیا۔ قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس نے سابقہ ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے اسماء گرامی میں الکتاب بڑا معروف نام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کا مطلب ہے لکھا گیا یا لکھی ہوئی چیز۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ الکتاب ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام الفرقان، فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ کرنے والی کسوٹی۔ قیامت تک دنیا میں کوئی نظریہ اور عقیدہ، کوئی دعوت فکر، کوئی دعویٰ اور بیانیہ قرآن کی کسوٹی پر جانچے اور پرکھے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ وہ میزان ہے جس میں پوری طرح تول کر حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ اور صحیح اور غلط کا تعین ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک نام برہان بھی ہے۔ جی، برہان واضح اور روشن دلیل۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ اسی طرح ایک نام الذکر، اور یہ بھی بڑا مشہور نام ہے جس کے معنی ہے نصیحت، یاد دہانی، تذکیر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کتاب تمام انبیاء اور رسولوں اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی تذکیر اور یاد دہانی بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک عمدہ نصیحت بھی۔ اس کا ایک نام التنزیل، نازل شدہ، جسے اتارا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور اس کا ایک نام الحق، یعنی حق اور سچ، صحیح اور درست، ہر شک و شبہ سے پاک۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اور اس کا ایک نام احسن الحدیث، بہترین کلام، عمدہ کلام، عمدہ کلامات۔ اللہ نزل احسن الحدیث
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بہترین کلام احسن الحدیث نازل کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی بہترین کلام، عمدہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب۔ تو یہ وہ اسماء گرامی ہیں جن کو علماء کرام نے قرآن مجید کے ذاتی نام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں اجاگر کر دے اور قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔